امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ دہریوں یعنی خدا کے منکرین کے خلاف آپ ننگی تلوار تھے۔ دہریے آپ کو قتل کر دینے کے موقع ڈھونڈتے رہتے تھے۔ ایک دن دہریے تلواریں تان کر جھنڈ کی شکل میں امام ابو حنیفہ کے پاس آ دھمکے اور وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت ایک بڑی گہری سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی جس میں طرح طرح کا تجارتی سامان ہے، نہ اس کا کوئی نگہبان ہے نہ چلانے والا ہے، اس کے باوجود وہ برابر آ جا رہی ہے، سمندر کی بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی پھاڑتی گزر جاتی ہے، رکنے کی جگہ پر رک جاتی ہے اور چلنے کی جگہ پر چلنے لگتی ہے، نہ کوئی ملاح ہے نہ منتظم۔ سوال کرنے والے دہریوں نے کہا کہ آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ کوئی عقل مند انسان ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے منظم انتظام کے ساتھ طوفانی سمندر میں آئے جائے اور کوئی اس کا نگران اور چلانے والا نہ ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ افسوس ہے تمہاری عقلوں پر کہ ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے، لیکن یہ ساری دنیا آسمان و زمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور اس کا مالک، حاکم اور خالق کوئی نہ ہو۔ یہ جواب سن کر وہ لاجواب ہو گئے اور حق معلوم کر کے اسلام لے آئے۔ یوں ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہتوت درخت کے سب پتے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے، کیڑے، شہد کی مکھی، گائے بکریاں اور ہرن وغیرہ سب اس کو چاٹتے کھاتے ہیں۔ اس ایک شہتوت کے درخت کو کھا کر کیڑے میں سے ریشم نکلتا ہے، شہد کی مکھی شہد دیتی ہے، ہرن میں مشک کی خوشبو پیدا ہوتی ہے، گائے بکریاں اسے کھا کر گوبر اور مینگنیاں کرتی ہیں۔ کیا یہ اس امر کی صاف اور واضح دلیل نہیں کہ ایک ہی پتے میں مختلف خواص پیدا کرنے والا کوئی ہے اور اسی کو ہم اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں؟ وہی موجد اور صانع ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ حضرات واقعی ربانی علماء تھے جنہوں نے اسلام کا حق ادا کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے اور ایمان پر قائم رہنے والا بنائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو فالس سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔